بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب بحلول دانا اہل بیت علیہ السلام سے جو کسب فیض کیا ہو، اس کی حکمت و دانائی ایسی ہوتی۔ جناب بحلول دانا کوئی عام انسان نہیں تھے۔ بغداد میں ان کی قبر ہے، مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا، حضرت شعیب کی جہاں پہ روضہ ہے اس کے بالکل قریب میں باہر۔ آپ نے سن رکھا، بڑا مشہور معروف واقعہ، صرف اشارہ کرنا، کتنے مقرب اہل بیت تھے کہ زمین پہ کچھ اپنے ہاتھ سے کچھ نقشے بنا رہے تھے کہ بحلول جب زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے تو قریب سے ہارون اپنی زوجہ حضرت زبیدہ کے ساتھ گزر رہا تھا، تو فوراً رکا۔ جناب زبیدہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بحلول دانا نے فوراً کہا کہ میں جنت بیچ رہا ہوں، جنت بنا رہا تھا، اب جنت بیچ رہا ہوں، کوئی خریدنے والا ہے؟ ہارون نے کہا مٹی کی جنت کون خریدے گا، تیری خاک کی جنت ہاتھ سے زمین پہ بیٹھ کے تو نے بنا دی۔ جناب بحلول نے جیسے کہا نا میں زمین پہ جنت بنا رہا تھا، کوئی خریدنا چاہے، تو زبیدہ نے فوراً کہا میں خریدنا چاہتی ہوں، کتنے میں؟ تو انہوں نے جتنے کے تھوڑی غذا آتی تھی، بہت کم، کہا اتنے پیسے چاہیے کھانا کھانے کے لیے، اتنے پیسوں میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً زبیدہ نے پیسے نکال کے دیے، کہا کہ اے بحلول میں نے سارے پیسے دے دی، جنت مجھے بیچ دے۔ کہا جا جنت تیری ہوئی۔ اسی رات ہارون الرشید نے خود خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے، زبیدہ جنت میں جا رہی ہے، جیسے یہ پہنچا تو فرشتوں نے دھکا دیا، جہنم میں ڈال دیا۔ کہا بھی میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، زبیدہ نے دنیا میں جنت خرید لی تھی، تو جہنمی ہے۔ جیسی صبح اٹھا دوڑتا ہوا، کہا بحلول کو تلاش کرو۔ کہا بحلول میں بھی سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں، میں صرف انہیں جنت فروخت کرتا ہوں جو بغیر دیکھے سودا کرتے ہیں۔ جو اتنا مقرب اہل بیت ہو کہ اگلے کے خواب کو پڑھ لیتا ہو، اسی کا اتنا مقام بنتا ہے کہ بحلول بن رہا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کو تقوی اہل بیت سے اتنا قریب بناتا ہے کہ دوسروں کے بھی تقدیروں کے اندر مداخلت کرنے لگتا، اتنے مقرب ہو جاتے ہیں اپنے تقوی کی وجہ سے کہ اہل بیت علیہ السلام ان کی ہوئی شفاعت کو قبول کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام قبول فرماتے ہیں۔